أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا. اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے. تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے. یہاں آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی. اس پر آج کل کے گستاخ بد دینوں کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، تو جس طرح آج کل حضور کے گستاخ حضور کے بارے میں بیہودہ باتیں بکتے ہیں، اسی طرح اس دور کے منافقوں نے کہا، بعض منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں. معاذ اللہ. یعنی سرکار نے جب یہ کہا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے، تو بعض منافقوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو رب مانا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ میرے حبیب نے جو کہا ہے کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی محبت میری محبت ہے، تو اللہ نے آیت کے ذریعے بتا دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. یہ ان منافقوں کے رد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب اگر کوئی آج چاہے اتنے واضح الفاظ میں یہاں بتا دیا گیا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اگر آج کوئی رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر قسمیں کھا کھا کر بڑے سے بڑا دعویٰ کرے اللہ کی اطاعت کا، قرآن کی اطاعت کا، مگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، جب تک کہ وہ رسول کی اطاعت نہ کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ واضح الفاظ میں کہہ دیا رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو یہ رسول کی اطاعت کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ ہی کے اس حکم پر عمل کرنا، رسول کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے. تو اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا رد فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے حبیب نے جو کہا بے شک سچ کہا کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجائیں. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ بار بار ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کو جہنم سے بچاتے رہیں. حبیب کا کام ہے کہ محبوب تم انہیں صرف بتا دو
دین کی تبلیغ، دین کا پیغام ان تک پہنچا دو، ماننا نہ ماننا ان کے اوپر ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ انہیں آپ جہنم سے بچائیں، بلکہ آپ صرف تبلیغ کرتے رہیں۔ اب یہاں جو کہا گیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کے اوپر کچھ احادیث میں بھی روایتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور رسول کی اطاعت حجت ہے۔ امام شافعی نے بھی ایک جگہ لکھا ہے الرسالہ میں کہ ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ کتاب میں فرض کیا ہے، جیسے حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان نہ فرماتے تو ہم ان کو کیسے ادا کرتے؟ حج بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، نماز بھی تو انہوں نے بتایا، زکوٰۃ بھی تو سرکار ہی نے تو ہمیں بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب میں جو فرض کیا ہے، مثلا حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان نہ فرماتے تو ہم ان کو کیسے ادا کرتے؟ اور کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح ممکن ہوتا؟ یہ تو سرکار نے بتایا، ورنہ ہم کیسے ادا کر پاتے؟ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور جب احکام شرعیہ کا آپ کے بیان کے بغیر ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا ہے۔ یعنی حج کرنا سرکار ہی نے تو بتایا، نماز پڑھنا سرکار ہی نے تو بتایا، زکوٰۃ دینا حضور ہی نے تو بتایا۔ تو کتاب کے اندر جتنی عبادتیں اللہ نے فرض کی ہے، اگر سرکار نہ بتاتے اور سرکار کے بتانے پر ہم ان کی اطاعت نہ کرتے تو اللہ کی اطاعت کیسے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی یعنی میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ یعنی حاکم امیر جو ہے یا امام مان لے، اس وقت علماء، عالم ربانی، ان کی اطاعت، یہ بھی سرکار علیہ السلام نے کہا وہ میری اطاعت ہے، اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اسی طرح قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے، یعنی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کی اطاعت جبکہ امیر کا حکم قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے، اور معصیت میں اس کی اطاعت حرام ہے۔ یعنی اگر اس کا حکم قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر امیر کی اطاعت حرام ہے۔ اطاعت اس وقت ان کی واجب ہے جبکہ ان کی اطاعت قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، آپ کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے، آپ کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کی وعید اللہ کی وعید ہے، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کا غضب اللہ کا غضب ہے، اور آپ کو ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آپ کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر آپ کے قول یا عمل میں معصیت اور گناہ آ سکے تو پھر معصیت اور گناہ میں بھی آپ کی اتباع واجب ہوگی، اور یہ محال ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام معصوم ہیں، اور آپ کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کبھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، یہ محال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں
ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے رات کے منصوبے کو لکھ رہا ہے، تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کافی کارساز ہے۔ یعنی وہ منافقین جب سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تو کہتے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، مگر جب سرکار کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے پھر رات کو اسلام کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ یعنی وہاں سے جب چلے جاتے تو کہتے ہم تو ان کو مانتے نہیں، ہم اسلام کو بھی نہیں مانتے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سب منصوبے ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم ان کے رات کے منصوبے لکھ رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین فرشتے بندے کا ہر عمل لکھتے ہیں اور انہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ لیکن چونکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے چشم پوشی کرو۔ حالانکہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ یہ صرف ظاہراً پڑھتے ہیں، دل سے تسلیم نہیں کرتے، تو یہی ظاہراً صرف پڑھنے کی وجہ سے سرکار سے فرمایا کہ تم ان سے چشم پوشی کرو۔ یعنی ان کے کافروں کی طرح دنیاوی احکام نہیں ہیں، ہاں چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو۔ یعنی کہ کافر تو کھلے ہوئے دشمن ہیں، تو ان کی طرح ان کے احکام نہیں، کیونکہ یہ تو آپ کے سامنے ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں تو مکر جاتے ہیں، تو کافروں کی طرح ان کے احکام نہیں ہے۔ جب یہ آپ کے پاس ہوتا آپ ان سے چشم پوشی کرتے رہے، مگر ہاں ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ عز و جل کی ذات پر آپ بھروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ عز و جل آپ کو کفایت کرے گا۔ اللہ رب العزت ان کی طرف سے ہر آنے والے نقصان سے آپ کو اللہ محفوظ رکھے گا۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ منافقین موافقت اور اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کبھی سرکار کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب اٹھ کر کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں۔ تو موافقت اور اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تاکہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیں۔ سرکار کے سامنے اس لیے کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات مانتے، آپ کی اطاعت کرتے، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے تاکہ ہماری جان اور ہمارا مال محفوظ ہو جائے، مگر اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تو اس کے خلاف کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزنش فرمائی ہے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ اے محبوب، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں اور نکل کر جاتے ہیں تو اس کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، تو اللہ ان کے منصوبوں کو لکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان کی سرزنش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کو لکھ لیتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں وہ ان کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، ان سے چشم پوشی کرتے رہیے، کیونکہ یہ ظاہراً تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کافروں کی طرح کھلے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے سامنے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہراً اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو چشم پوشی کرتے رہے، مگر جب ان کی طرف سے کوئی خطرہ پایا جاتا ہے تو اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ رکھیں، یعنی آپ ان سے درگزر فرمائیں اور ان کا مواخذہ نہ کریں اور نہ ابھی ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ چشم پوشی فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ان سے مواخذہ نہ کریں، ان کی پکڑ نہ کریں، اور نہ ہی ان لوگوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، ابھی ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اللہ پر توکل کریں، تمام معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر کو آپ سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ منافقین اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے تھے کہ ہم نے تو صرف اوپر ہی اوپر کلمہ پڑھا ہے اور یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اگر نبی ہوتے تو یہ انہیں پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ ہم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، ہم نے دل سے ان کو نہیں مانا ہے۔ یہ آپس میں وہاں سے اٹھ کر جاتے تو ایسی باتیں کرتے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو صرف ظاہراً کلمہ پڑھا ہے اور یہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا کہ ان سے چشم پوشی فرماتے رہیں، ان کا مواخذہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت خود ان کے اعمال کو لکھتا ہے اور وقت آنے پر اللہ رب العزت ان کا
رد بھی فرماتا ہے اور ان کی پکڑ بھی ہوگی، مگر فی الحال ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، ان کا معاملہ اور ان کے احکام کافروں کی طرح نہیں ہے، ان کو ابھی ظاہر نہ کرے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین خلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔